زیادہ تر ہم جو فوکس دے رہے ہیں وہ دنیا پر دے رہے ہیں. اسکول دیکھو تو وہاں پر بھی یہی سکھایا جا رہا ہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے. کالجوں میں دیکھو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ لڑکی کس طرح پڑھانی ہے اور پیسہ کس طرح کمانا ہے. تو یار پھر ہم دین کب سیکھیں گے؟ کچھ اگر ہمارے بچہ دین سیکھے گا تو ہی فرما بردار بنے گا، ادروائز نہیں بن سکتا. تو بچوں کو مدرسہ پڑھائیں. اگر نہیں پڑھا سکتے تو ایک ایڈوائس دیتا ہوں آپ کو. اب دیکھیں ہم 4,000 روپے فیس دیتے ہیں ایک سینٹر کی. صحیح ہے، بچہ انگلش پڑھتا ہے یا کوچنگ پڑھتا ہے، ایک سبجیکٹ کی 4 سے 5,000 روپے عام طور پہ فیس ہوتی ہے. وہاں پر ہم دے دیتے ہیں، لیکن کیا ہے ہم تھوڑی سی افرٹ نہیں کرتے، تھوڑی سی خود سے محنت نہیں کرتے کہ ہم اسے دین سکھائیں. وہ کس طرح سیکھے گا؟ ابھی اگر ہم بچے کو کہیں کہ ڈیلی کے مغرب نماز کے بعد ہمیں قرآن شریف کے صرف 2 رکوع پڑھنے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ 10-12 منٹ. 2 رکوع پڑھائیں، ٹھیک ہے، پڑھ کے ہمیں سناؤ وتھ ترجمہ، اور اسے وہ ڈیلی بیس پہ اس کی ڈیوٹی لگا دیں. جس طرح وہ موبائل چلا رہا ہے نا، جس طرح تمہیں اس کو اسکول بھیج رہے ہو، کالج بھیج رہے ہو، اسی طرح اس کی وہی ڈیوٹی لگائیں کہ ہمیں ڈیلی کے 2 رکوع پڑھائیں، مطلب سنائیں، اور آپ بیٹھ کر سنیں. آپ ٹائم نکالیں. آپ بزی ہیں، ہم مانتے ہیں آپ بزی ہیں، بالکل بزی ہیں، کام سے فرصت نہیں ملتی، ٹینشن، مہنگائی، اور جو ہے وائف کے ٹینشن، بچوں کے ٹینشن، کبھی وہ بیمار ہے کبھی وہ بیمار ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ہمیں کچھ افورٹ کرنی پڑے گی، کچھ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، بچوں پر نظر رکھنی پڑے گی. اسے دو رکوع کم از کم اگر وہ پڑھے گا، ہمیں پڑھ کے سنائے گا وتھ ترجمہ بھی پڑھے گا اور 2 رکوع بھی پڑھے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس پر اثر پڑے گا کہ قرآن شریف کہہ کیا رہا ہے. دوسرا نمبر آپ کو بھی پتہ لگے گا قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے. ویسے تو ہمیں ٹائم ملتا نہیں ہے، ہم نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو قرآن کب پڑھیں گے؟ ہمیں پہلے تو جاب سے ٹائم نہیں ملتا ہے، تھوڑا بہت ٹائم ملے تو ہم واٹس ایپ، فیس بک اور دوستوں میں لگا دیتے ہیں. تو ہم اگر بچوں کو ڈیلی بیس پہ 2 رکوع صرف قرآن شریف کے پڑھانے کا ترغیب دیں تو وہ بچہ اچھا دیندار بن سکتا ہے، قرآن شریف کو سمجھ سکتا ہے کہ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے. اور اس کو 2 رکوع سننے کے بعد آپ اسے کہیں کہ آپ 20 منٹ اور اس کو پڑھیں، 20 منٹ پڑھیں، اور پھر میں آپ سے اس میں سے 1-2 باتیں پوچھوں گا. تو اگر اس میں کچھ 1-2 پوائنٹس وہ اس کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں تو کم از کم جب وہ کوئی غلطی کرنے جا رہا ہوگا، کوئی کام کرنے جا رہا ہوگا، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یار یہ قرآن شریف میں نے اس دن یہ پڑھا تھا، اس میں یہ منع کیا گیا تھا. تو جب بچے کو پتہ ہوگا نا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے، جب چیز غلط کا پتہ لگے گا کہ یہ چیز غلط ہے، تو کم از کم 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، کبھی نہ کبھی تو وہ لائن پہ آ ہی جائے گا. اور اگر بچے کو پتہ ہی نہیں وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا گم کھلا رہا ہوں، بس چل رہا ہے تو چلنے دے، سب کر رہے ہیں تو بھائی کیا سب کر رہے ہیں، سب کی قبر میں تھوڑی جائیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. کم از کم 2 رکوع، صرف 2 رکوع پڑھانے کی ترغیب دیں اور اسے ترجمے کے ساتھ. صحیح ہے، اور 20 منٹ کہیں گے اس کو پڑھ کے ہم اس سے 1-2 باتیں آپ سے پوچھ لیں گے، اور اسے اس کے پر نظر رکھیں. موبائل پہ تھوڑا سا پرہیز کریں. اس کو کہیں کہ بھائی موبائل چلاؤ، لیکن ہم تمہارا موبائل چیک کریں، اور موبائل کم سے کم چلانے کی ترغیب دیں. شکریہ.